تمہارے گھروں کے اندر تمہاری عزت محفوظ ہے، تمہاری بیوی محفوظ ہے، تمہارے بچے محفوظ ہیں. اسی لیے قرآن کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. اے نبی کے گھر کی عورتوں، تم اپنے گھر میں عزت اور وقار کے ساتھ رہا کرو، اور گھر سے کبھی نکلا کرو تو بن سنور کر کے، میک اپ کر کے، سج کر کے، سنور کر کے، اپنے آپ کو نمایاں کر کے، اپنے آپ کو ایکسپوز کر کے نہ نکلا کرو. آئیے ذرا دیکھیں قرآن و سنت کی روشنی میں کہ گھر کو ناپاک کرنے والی کون سی چیز ہے. گھر کو ناپاک کرنے والی سب سے پہلی چیز شرک ہے. اپنے گھروں کو شرک سے بچا لو میرے ساتھیوں. مسلمان کے گھر میں شرک نہیں ہونا چاہیے. مسلمان کے گھر میں گنڈا تعویذ نہیں ہونا چاہیے. مسلمان کے گھر میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہونی چاہیے. اللہ کے سوا کسی اور کو مدد کے لیے نہیں پکارا جانا چاہیے. آپ کے گھر میں اگر کوئی میوزک انسٹرومنٹ ہے، کوئی ناچ گانے کی چیز ہے، تو اس کو بھی اپنے گھر سے نکال دو. مسلمان کے گھر میں میوزک انسٹرومنٹ نہیں ہونے چاہیے، ناچنے گانے کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ہائے ہائے، آپ کی جوان بیٹی انگلش میڈیم اسکول میں پڑھتی ہے، باقاعدہ ڈانس کلاسز چلتی ہیں. آپ کی جوان بیٹی اسکول کے اینول فنکشن میں ڈانس کر رہی ہے، اور آپ اپنی جوان بیٹی کے ڈانس کو دیکھ کر کے خوش ہو رہے ہیں. یہ آج ہماری نوجوان نسل کا حال ہے. اللہ رحم فرمائے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدر محترم،
علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، میں جب بنارس سے بائی روڈ آج کا یہ پروگرام اٹینڈ کرنے کے لیے جب آ رہا تھا، راستے میں کئی جگہوں پر تیز ہوائیں چل رہی تھی، بارش بھی ہو رہی تھی، تو اس بات کا ڈر محسوس ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پروگرام خراب ہو جائے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں چونکہ جلسوں اور پروگراموں کو بہت قریب سے دیکھنے کا تجربہ ہے، ایک ایسا پروگرام جس کی تیاری کئی مہینوں سے انتظامیہ کمیٹی کے لوگ کرتے ہیں اور اس کے لیے باقاعدہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں، فنڈ اکٹھا کرتے ہیں، اپنا ٹائم دیتے ہیں، اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، اپنی انرجی خرچ کرتے ہیں، اور ذرا سا موسم خراب ہو جائے اور پروگرام فیل ہو جائے تو ایسا لگتا ہے جیسے مہینوں کی ان کی محنت پر پانی پھر جاتا ہے. میں بہت افسوس میں تھا کہ کہیں پروگرام برباد نہ ہو جائے. انتظامیہ کمیٹی کے لوگوں کو میں نے فون کیا، انہوں نے کہا کہ مولانا آپ آئیے، یہاں موسم ہوائیں چل رہی ہیں مگر بارش نہیں ہو رہی. اور جب میں چھپرا پہنچا تب وہاں بھی زوردار بارش شروع ہو گئی اور معلوم ہوا کہ اجلاس میں بھی بارش ہو رہی ہے اور لوگ میدان چھوڑ کے جا چکے ہیں. بہرحال دیر آیت درست آیت، پروگرام تھوڑی تاخیر سے ضرور شروع ہوا ہے لیکن موسم بہت اچھا ہو چکا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے وہ تمام حضرات اور ہماری وہ تمام مائیں اور بہنیں جو آج کے اس پروگرام میں علماء کے بیانات کو سننے کے لیے آئے تھے اور آئی تھیں، وہ دوبارہ اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ چکے ہیں، آ چکے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ واپس آ جانا یہ کامیابی کی دلیل اور ثبوت ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو، ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور ہمیں علماء کے بیانات کو سننے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. میرے بھائیوں، مجھے جو عنوان ملا ہے ذمہ داروں کی طرف سے، بہت ہی اہم عنوان ہے اور اس عنوان کا تعلق ہم میں سے ہر انسان کے ساتھ ہے. عنوان ہے گھروں کی اصلاح کیسے کریں. ظاہر ہے ہم جب دنیا میں پیدا ہوتے ہیں تو ہم آسمان سے تو نہیں ٹپکتے، ہم کسی گھر کے ایک ممبر ہوتے ہیں. ہم پیدا ہوئے، کسی کے بیٹے ہیں، کسی کے پوتے ہیں، کسی کے بھتیجے ہیں، کسی کے بھانجے ہیں، کسی کے نواسے ہیں. ان رشتوں میں ہم گھرے ہوئے ہیں اور انہی رشتوں سے گھر بنتا ہے. میرا یہ جملہ نوٹ کر لیجئے، گھر کسی عمارت کو نہیں کہتے، گھر کسی بلڈنگ کا نام نہیں ہے، گھر کسی اسٹرکچر کا نام نہیں ہے. گھر نام ہے رشتوں کا، گھر نام ہے محبت کا، گھر نام ہے نزاکت کا، گھر نام ہے شرارت کا، گھر نام ہے اس جگہ کا جہاں بزرگوں کی شفقت بھی ہوتی ہے، جہاں چھوٹوں کی شرارت بھی ہوتی ہے، جہاں آپس کا ملنا جلنا بھی ہوتا ہے اور نوک جھونک بھی ہوتی ہے. ان محبتوں اور شکایتوں کی کھٹی میٹھی یادوں کا مجموعہ ہوتا ہے ہمارا گھر. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالی مکڑی کے گھر کو سب سے کمزور گھر قرار دیتا ہے. فرمایا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ.
سب سے کمزور گھر اگر کوئی ہے تو مکڑی کا گھر ہے. علماء نے لکھا ہے کہ مکڑی کا گھر کیوں کمزور ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مکڑی کا چونکہ جالا بہت کمزور ہوتا ہے اس لیے مکڑی کا گھر کمزور ہے. علماء نے کہا نہیں، مکڑی کے گھر کو اللہ تعالیٰ نے اوہن البیوت کیوں کہا, سب سے کمزور گھر کیوں کہا؟ اس لیے کہ مکڑی میں جو مادہ ہوتی ہے جب وہ اپنے نر کے ساتھ اس کا ملاپ ہوتا ہے اور جب وہ بچے کو جنم دینے والی ہوتی ہے تو وہ مادہ سب سے پہلے اپنے نر کو قتل کر ڈالتی ہے. سب سے پہلے وہ مادہ اپنے نر کو قتل کر ڈالتی ہے اور جب مکڑی کا بچہ پیدا ہوتا ہے, پیدا ہونے کے بعد جیسے ہی وہ طاقتور بنتا ہے سب سے پہلے اپنی ماں کو ختم کرتا ہے. غور کرو میرے پیارے ساتھیوں, ماں بھی ہے, بچے بھی ہیں, بیوی بھی ہے, شوہر بھی ہے, رشتے تو ہیں مگر رشتوں کی محبت نہیں ہے مکڑی کے گھر کے اندر. اسی لیے قرآن کہتا ہے ان اوہن البیوتی, سب سے کمزور گھر اگر کوئی ہے تو لبیت العنکبوت, مکڑی کا گھر ہوتا ہے, کیونکہ وہاں نہ شوہر اور بیوی میں محبت ہے, نہ باپ اور اولاد میں محبت ہے, وہاں رشتوں کی نہ کوئی مریادہ ہے, نہ رشتوں کا کوئی سمان ہے, نہ رشتوں کا کوئی احترام ہے. تو گھر وہ جگہ ہوتی ہے جہاں رشتوں کو سمجھا جاتا ہے. اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا, اللہ تعالیٰ نے تمہارے گھروں کو سکون کا ذریعہ بنایا ہے. تمہارے گھروں کے اندر تمہاری عزت محفوظ ہے, تمہاری بیوی محفوظ ہے, تمہارے بچے محفوظ ہیں. اسی لیے اللہ قرآن میں اپنے نبی کی بیویوں سے فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى, اے میرے نبی کی بیویوں خبردار تم اپنے گھر. ہماری جماعت کے دو بڑے عالم ہیں, مولانا عبدالعظیم مدنی بنگلور کے رہنے والے ہیں اور مولانا عبدالقدیر عمری وہ بھی بنگلور کے ہیں. یہ دونوں ایک مرتبہ فلائٹ کے سفر پہ جا رہے تھے. اتفاق سے فلائٹ کی جو پائلٹ تھی وہ ایک عورت تھی, ایک عورت ہوائی جہاز چلا رہی تھی. مولانا عبدالقدیر عمری نے پوچھا مولانا عبدالعظیم صاحب سے, شیخ ایک عورت پائلٹ بنی ہوئی ہے, ایک عورت ہوائی جہاز چلا رہی ہے, شیخ صاحب مولانا صاحب کہیں ایسا تو نہیں کہ واقعی میں ہم مسلمان اپنی عورتوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں؟ ہماری عورتیں تو پائلٹ نہیں بن رہی ہیں, ہماری عورتیں تو ہوائی جہاز نہیں چلا رہی ہیں. شیخ صاحب کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنی عورتوں کے اوپر اتیاچار کر رہے ہیں, ہم واقعی میں اپنی عورتوں پر ظلم کر رہے ہیں؟ تو شیخ عبدالعظیم نے بہت پیارا جواب دیا تھا, کہا کہ اے شیخ عبدالقدیر صاحب کان کھول کر کے سن لیجئے, یہ عورت جو آج ہوائی جہاز کی پائلٹ بنی ہوئی ہے اگر یہ پائلٹ نہ بنتی تو اس کی جگہ کوئی مرد ضرور لے لیتا. ایسا نہیں ہے کہ اگر یہ پائلٹ نہ بنتی تو اس کی جگہ کو کوئی پر نہیں کر سکتا تھا, اس کا کوئی الٹرنیٹ نہیں ہو سکتا تھا. یہ اگر پائلٹ نہ بنتی تو کوئی مرد بن جاتا. لیکن شیخ عبدالقدیر صاحب آپ سن لیجئے, ایک عورت جس کو ماں کا درجہ حاصل ہے, ایک عورت کی جو ماں کی ذمہ داری ہے وہ ایک مرد کبھی ادا نہیں کر سکتا. ایک عورت کی جو بیوی کی ذمہ داری ہے وہ ایک مرد کبھی ادا نہیں کر سکتا. ایک عورت کی بیٹی کی جو ذمہ داری ہے وہ ایک مرد کبھی ادا نہیں کر سکتا. عورت کی ذمہ داری مرد ادا نہیں کر سکتا. عورت کا کام عورت ہی کو کرنا ہے. مرد کا کام عورت, اگر عورت سے ہم کروا رہے ہیں تو ہم عورت کی اصل ذمہ داری سے اسے دور کر رہے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, عورت کا اصل کام گھر کو بنانا ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى, اے نبی کے گھر کی عورتوں تم اپنے گھر میں عزت اور وقار کے ساتھ رہا کرو اور گھر سے کبھی نکلا کرو تو بن سنور کر کے, میک اپ کر کے, سج کر کے, سنور کر کے, اپنے آپ کو نمایاں کر کے, اپنے آپ کو ایکسپوز کر کے نہ نکلا کرو. تو گھروں کی اصلاح ہم کیسے کریں؟
یہ آج کا ہمارا ٹاپک. ہوائیں بہت تیز چل رہی ہیں اور جیسے جیسے ہوائیں چل رہی ہیں آپ اور ہمارے منتظمین کے چہرے پر بھی ہوائیاں اڑ رہی ہیں. ابھی مولانا توحید عالم سلفی صاحب ہمارے بازو میں بیٹھے ہیں, کٹیہار کے رہنے والے, ہماری جماعت کے بڑے اچھے اور مستند علماء میں سے, ان کا بھی خطاب باقی ہے. مولانا جرجیز صاحب جن کے خطاب کو سننے کے لیے بہت دور دور سے لوگ آئے ہوئے ہیں, ان کا خطاب باقی ہے. مولانا عادل صاحب بھی بیٹھے ہیں. اور میں بول کر کے اس لیے نکل جاؤں گا, مجھے 6.5 گھنٹہ 7 گھنٹہ بنارس سے آنے میں لگے ہیں, پھر جانے میں بھی لگیں گے, تو بہت لمبی تقریر میں نہیں کروں گا. آپ اطمینان سے بیٹھیے, ہوا چل رہی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہت اہم باتیں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں گھروں کی اصلاح کے تعلق سے. میرے بھائیوں, دنیا کا ایک دستور ہے کہ جب کسی برتن کو ہمیں اس میں اچھی چیز بھرنا ہے تو پہلے اس کے اندر کی نجاست کو صاف کرنا ضروری ہے. عربی کی ایک کہاوت ہے, التخلیۃ قبل التحلیہ. اگر کسی چیز میں ہمیں کسی چیز کو اچھی چیزوں سے بھرنا ہے تو پہلے ناپاک چیزوں سے اس کو خالی کرنا ضروری ہے. اگر گھروں کی اصلاح کرنا ہے تو گھر کے اندر سے پہلے ناپاک چیزوں کو نکالنا ضروری ہے. میرے ساتھ آئیے ذرا دیکھیں قرآن و سنت کی روشنی میں کہ گھر کو ناپاک کرنے والی کون سی چیز ہے. گھر کو ناپاک کرنے والی سب سے پہلی چیز شرک ہے. اپنے گھروں کو شرک سے بچا لو میرے ساتھیوں. مسلمان کے گھر میں شرک نہیں ہونا چاہیے. مسلمان کے گھر میں گنڈا تعویذ نہیں ہونا چاہیے. مسلمان کے گھر میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہونی چاہیے. اللہ کے سوا کسی اور کو مدد کے لیے نہیں پکارا جانا چاہیے. ایک مرتبہ میرا پروگرام بنگال میں کلیا چک میں تھا. وہاں مالدہ کے قریب ایک جگہ ہے کلیا چک, اور جس آدمی نے مجھے دعوت دی, جس کے گھر میں ٹھہرا ہوا تھا, وہ پکا اہل حدیث آدمی تھا. اس کے مکان کے باہر ٹائلز لگے تھے. ٹائلز میں نے دیکھا کہ اجمیر شریف اور بغداد شریف کا فوٹو لگا ہوا ہے ٹائلز میں, مکان کے ٹائلز میں. میں نے اسے بلایا, میں نے کہا بھائی تو نے یہ کیا کر کے رکھا ہوا ہے؟ کہا مولانا صاحب کیا ہو گیا؟ میں نے کہا کہ تم نے جو یہ اپنے مکان میں ٹائلز لگایا ہے اس میں اجمیر اور بغداد کی تصویریں ہیں. اس نے کہا میں مارکیٹ میں گیا تھا, مجھے جو اچھا لگا میں نے لے لیا. یہ آج ہمارے ان بھائیوں کا حال ہے جو سو کالڈ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں. ان کو بھی یہ نہیں پتا کہ یہ چیز اور یہ تصویر ہمارے گھر کے لیے شایان شان نہیں ہے, ہمارے گھر کو سوٹ نہیں کرتی ہے. میرے ساتھ یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں, اپنے گھروں کو شرک سے پاک کرنا ہے. اپنے گھر میں شرک ہونے نہیں دینا ہے. اپنی بیوی کو شرک کرنے نہیں دینا. اپنے بچوں کو شرک کرنے نہیں دینا. ابراہیم علیہ السلام کیا دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اے اللہ تو مجھے اور میرے بچوں کو بت پرستی سے بچا لے, مجھے اور میرے بچوں کو شرک سے بچا لے. یعقوب علیہ السلام کا آخری ٹائم ہے, انتقال کا ٹائم ہے. ان کے 12 بیٹے اپنے باپ کی چارپائی کو گھیر کر کے کھڑے ہوئے ہیں. یعقوب علیہ السلام اپنے مرنے کے پہلے اپنے 12 بیٹوں کو کیا وصیت کر کے جاتے ہیں؟ قرآن کا پہلا پارہ اٹھائیے, اللہ فرماتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. یاد کرو جب یعقوب کی موت کا ٹائم آیا تو یعقوب نے اپنے بچوں سے کہا میرے بچوں تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا. یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں نے جواب دیا ابا جان ہم اسی ایک اللہ کی عبادت کریں گے جس کی عبادت آپ کرتے ہیں اور جس کی عبادت ہمارے باپ دادا ابراہیم کرتے تھے, اسماعیل کرتے تھے, اسحاق کرتے تھے. ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے. اپنے بچوں کو توحید سکھاؤ میرے پیارے ساتھیوں. مسلمان کے گھر میں نہ کوئی گنڈا ہو,
نہ کوئی تعویذ ہو، نہ یا علی مشکل کشا کا نعرہ ہو، یا خواجہ غریب نواز کا نعرہ ہو، یا غوث اعظم کا نعرہ ہو، اس طریقے کا کوئی شرکیہ نعرہ مسلمان کے گھر میں نہ ہو۔ مسلمان کے گھر میں اگر نعرہ ہو تو ایک ہی نعرہ ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہمارا مشکل کشا کوئی ہے تو اللہ ہے، ہمارا حاجت روا کوئی ہے تو اللہ ہے، ہمارا دستگیر کوئی ہے تو اللہ ہے، ہمارا غوث اعظم اگر کوئی ہے تو اللہ ہے۔ اپنے گھروں کو میرے پیارے ساتھیوں شرک سے بچا لو۔ بعض لوگوں کے مکان میں جائیے، مکان میں داخل ہوتے ہی سامنے ایک پرچہ ٹنگا ہوا ہے، پرچے پہ لکھا ہوا ہے دکان اور مکان کی خیر و برکت کے لیے، اور اس پہ کچھ گنتیاں لکھی ہوئی ہیں 786 92 420 9211، یہ گنتیاں لکھی ہوئی ہیں، اور یہ عقیدہ رکھا جا رہا ہے کہ یہ گنتی میرے گھر میں لٹکی ہے تو میرے گھر میں کوئی شیطان نہیں آئے گا، میرے گھر محفوظ ہوگا۔ یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، اس طریقے کی گنتیوں کو یا قرآن کی آیتوں کو بھی یہ سوچ کر اپنے گھر میں لٹکانا کہ اس سے میرے گھر میں مصیبت نہیں آئے گی، یہ غلط ہے، حرام ہے، اور انسان کو شرک تک لے کے جانے والی چیز ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ تعویذ چاہے بچے کے گلے میں لٹکاؤ، اپنے گلے میں لٹکاؤ، یا اپنے گھر کی کھوٹی میں لٹکاؤ، تعویذ لٹکانا شرک ہے۔ اور قرآن کی جہاں تک بات ہے، قرآن پڑھنے سے گھر میں برکت آتی ہے، قرآن لٹکانے سے گھر میں برکت نہیں آتی ہے۔ ڈاکٹر دوا دیتا ہے، دوا کو پینے سے شفا ملتی ہے، دوا کو لٹکانے سے شفا نہیں ملتی ہے۔ قرآن کا پڑھنا شفا ہے، قرآن کے پڑھنے سے آپ کے گھر میں برکت آئے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اگر آپ کو اپنے گھر سے شیطان کو بھگانا ہے تو سورہ بقرہ کو پڑھنا پڑے گا۔ سورہ بقرہ کی گنتی لٹکا لینے سے، اس کے نقش کو لٹکا لینے سے، یا اس کا تعویذ بنا لینے سے شیطان بھاگنے والا نہیں۔ گھر سے ناپاک چیزوں کو نکال دو میرے ساتھیوں۔ آپ کے گھر میں اگر کوئی میوزک انسٹرومنٹ ہے، کوئی ناچ گانے کی چیز ہے، تو اس کو بھی اپنے گھر سے نکال دو۔ مسلمان کے گھر میں میوزک انسٹرومنٹ نہیں ہونے چاہیے، ناچنے گانے کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔